بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اگر دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں تمام درختوں کو کوئی قلم بنا لے اور جتنے دریائے ہیں جتنے پانی ہیں تمام کو روشنائی بنا لے اور اللہ رب العالمین کے کلمات کو کوئی لکھنا شروع کرے پھر بھی لکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. خود اپنے جسم کے اندر اگر ہم غور کریں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں میں سے آج ایک نعمت ہمیں ملی ہے، بارش کی نعمت. زمانہ جاہلیت کے اندر جب بارش ہوتی تھی تو دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک مومن اور ایک کفار. جو کافر ہوتے وہ کیا کہتے بارش ہونے کے بعد؟ مطرنا بنوء کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں نچھتر کی وجہ سے آج ہمیں بارش ملی ہے. اور مؤمنین کیا کہتے تھے؟ مطرنا بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہمیں بارش ملی. دیکھیے بارش ایک ہی ہے لیکن دو طرح کی باتیں لوگوں کی زبان سے نکل رہی ہیں. جن کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف اس نعمت کی نسبت کرتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں کن کی طرف سے ملی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین نے وہ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو نعمت تمہیں عطا کی ہے، یہ نعمت تم دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہو. اس کی اللہ کی طرف سے نہیں ملی، دوسرے کی طرف سے ملی ہے. اس نسبت کے اندر تم جھوٹے ہو. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے ملے اور شکریہ ہم اللہ رب العالمین کا نہیں بلکہ کسی دوسرے کا ادا کریں. یہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. اگر ہم کسی کو کوئی گفٹ دیں، کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ خود ہماری دشمنی میں ہمیشہ لگا رہے اور دوسرے کی طرف اس نعمت کی نسبت کرے اور دوسرے کا شکریہ ادا کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کریں. ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بہت ساری نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں. نعمت تو اللہ کی طرف سے ملی لیکن نسبت کرتے ہیں کسی دوسرے کی طرف. کسی کا بچہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر کسی دوسرے کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، دوسروں کے درگاہوں میں جا کے چکر لگانے لگتے ہیں. اور جب پھر اولاد ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں پیر بابا نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ملی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا ہے جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ کسی کو بچہ دے سکے؟ یہ طاقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اب غور کریں، ابھی نماز کے اندر جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں دونوں رکعت میں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اس میں قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. بڑھاپے کی عمر پہنچ جانے کے باوجود بھی ایک نعمت سے محروم تھے. کون سی نعمت تھی یہ؟ اولاد کی نعمت سے. بلکہ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ 80 سالوں کی عمر ہو چکی تھی لیکن اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم تھی. لیکن کیا ہوا؟ 80 سال تک انتظار کیا انہوں نے اور اولاد نہیں ملی تو کسی دوسرے کے پاس جا کر فریاد کرنے لگے؟ نہیں. ہمیشہ کیا دعا کرتے تھے؟ رب هب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں ایک نیک لڑکا عطا فرما. رب هب لی من الصالحین، ہمیشہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اللہ ایک نیک لڑکا عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ انہیں بڑھاپے کی عمر میں
2 بچوں کی نعمت سے نوازتے ہیں. ایک ایک نہیں بلکہ 2 بچے ان کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ اسماعیل اور اسحاق. اور دونوں اللہ کے نبی ہوتے ہیں. اولاد کی نعمت ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یا اس نعمت کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرتے ہیں؟ شکریہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا ادا کرتے ہیں؟ نہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے شکریہ کے کلمات کو قرآن کے اندر اللہ نے نازل فرمایا ہے. کیا کہتے ہیں جب نعمت ملی تو؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے شکریہ کے کلمات کو نازل فرمایا ہے. کس لیے؟ تاکہ ہماری آنکھ کھلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کی نعمت ملنے کے بعد. کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اس رب کا شکر ہم ادا کرتے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اسماعیل اور اسحاق کی نعمت سے نوازا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اگر بندہ کوئی دعا کرتا اللہ کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ کبھی وہ گھاٹے میں نہیں رہتا. اللہ سے مانگنے والا کبھی گھاٹے میں رہتا ہی نہیں ہے. دعا کرنے کا نتیجہ 3 میں سے کوئی ایک ہونا ہی ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہونا ہی ہے. کیا ہے 3 چیزیں؟ ایک یہ ہے کہ جو دعا ہم نے کی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمیں دے دی دنیا کے اندر ہی. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ روتا ہے گر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اولاد دے دے. کوئی امتحان میں داخل ہونے والا ہے, ڈر رہا ہے پتہ نہیں پاس ہوں گا یا فیل ہو جاؤں گا, اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی پاس کر دے. کسی کو رزق کی تنگی ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے, کسی کی تجارت کے اندر گھاٹا ہو رہا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے دے دے. تو ایک تو یہ ہے نتیجہ کہ جو مانگا اللہ سے وہ دنیا میں ہی مجھے مل گیا. تو ایک ہے یہ نتیجہ. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا تھا وہ تو نہیں ملا لیکن اس سے بہتر چیز اللہ نے اس کو دے دی. وہ اپنے حساب سے سوچ رہا تھا کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر تمہارے لیے یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز اور اس کو دے دی. وہ تو سوچ رہا تھا کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں اور میں اسکول کا ٹیچر بن جاؤں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی کامیابی دی کہ وہ پورے ملک کے اندر سب سے اول نمبر پہ آ گیا. وہ اپنے حساب سے سوچ رہا تھا کہ میرے لیے کافی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ اس کو دے دی. بسا اوقات کوئی چیز ہم مانگتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ملتی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو یہ ہو گئے, ناکام ہو گئے, ہمیں تو وہ چیز ملی نہیں جو اللہ سے ہم مانگ رہے تھے. لیکن کتنی مشکلات سے اللہ نے ہمیں بچا کر رکھا ہے کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ اگر وہ مشکلات ہمیں سامنا ہو جاتا تو ہم پریشان ہو جاتے. ہم سفر کر کے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم زندگی بھر کے لیے اپاہج بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا کر رکھا ہے. تو اس دعا کا ہو سکتا ہے کہ اثر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچا کر رکھا ہے. ہماری تجارت چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت بہترین, ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تجارت کے اندر اور برکت دے. مہینے میں 2000-3000 ریال کمائی ہو رہی ہے, ہم چاہتے ہیں اللہ 10,000 ہو جائے, لیکن کمائی اتنی ہی رہی, بڑھی نہیں. ہمیں کیا پتا, ہو سکتا ہے کہ آگ لگ جاتی دکان میں اور پورا سامان ہی جل جاتا, ہم وہ بھی محروم ہو جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے. تو بسا اوقات ہمیں ظاہراً کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی خیر رکھا ہے. تو ایک دوسرا نتیجہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے تھے وہ چیز تو نہیں ملی لیکن اس سے بہتر چیز ہمیں مل گئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ چیز ہمیں نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بیلنس کے طور پر بچا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنے والے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے جھولی پھیلایا ہے. اور اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی کوئی خائب و خاسر نہیں ہوتا. اس کے دل کے اندر ہے کہ میرا کوئی رب ہے, گناہ کیا ہے اس کے دل کے اندر ہے میرا رب ہے جو مجھے ان گناہوں سے معافی دینے والا ہے, بخشش دینے والا ہے. تو اگر کوئی اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, مانگتا ہے تو 3 حالت سے خالی نہیں ہے. یا تو دنیا میں وہی چیز مل جائے جو ہم نے مانگا, یا اس سے بہتر چیز مل جائے, یا دنیا میں نہ ملے لیکن آخرت میں ضرور میرے لیے یہ جو ہم نے مانگا ہے بیلنس کے طور پر موجود ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے.
تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگنے سے جھجکنا نہیں چاہیے. جب بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اور بندہ تو گناہ کرتا رہتا ہے، کم از کم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ جانتے ہوں گے کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ مدتوں تک تھے، تقریباً 40 دن تک کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو بیان کیا ہے. اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا بندوبست کیا. مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے لیکن رزق اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کو پہنچا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بھی دی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سبب بیان کیا ہے کہ ان کو نجات کیسے ملی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ اگر وہ تسبیح بکثرت کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتے، نجات نہ پاتے. تو ان کے نجات کا سبب کیا ہے کہ وہ بکثرت تسبیحات پڑھتے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے. ہم کام کے اندر ہوں تو کتنی مرتبہ کہہ سکتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر جو سب سے آخری حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی محبوب کلمہ ہے یہ. وخفیفتان علی اللسان، زبان کے اندر بہت ہلکا ہے، کہنے میں بہت مشکل بھی نہیں لگے گا، وقت نہیں لگے گا. خفیفتان علی، بہت ہی ہلکے کلمات ہیں زبان کے اندر، ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. وثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے تو اس میزان کے اندر بہت ہی وزنی ہوں گے. تو ہمیشہ ہمیں ان کلمات کا ورد اپنی زبان کے اندر کرنا چاہیے. بہت ساری مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اس پر شکریہ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کو ہم سے اللہ تعالیٰ نہ چھین لے. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم.